علیکم ویور، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اصلاحی طریقے۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ وہ مرد حق جنہوں نے مذہب کے بارے میں اکبر کے ذہنی انتشار کے خلاف جہاد کرنے اور داخلی طور پر تطہیر کر کے احیائے اسلام کا فریضہ اپنے لیے منتخب کیا۔ حضرت شیخ احمد سرہندی تھے جنہیں عام طور پر مجدد الفسانی یعنی دوسرے 1000 سال کے لیے دین کی تجدید کرنے والے لقب سے یاد کیا جاتا تھا۔ شیخ احمد سرہندی 26 جون 1564 کو سرہند کے مقام پر پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم گھر سے حاصل کی اور اس کے بعد حدیث، تفسیر اور علوم معقول کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مختلف اساتذہ کی شاگردی کرتے رہے۔ طریقت میں آپ پہلے چشتیہ اور سہروردیہ سلسلوں میں منسلک ہوئے اور بعد میں حضرت خواجہ باقی باب اللہ کی ارادت میں نقش بند یہ سلسلے میں شامل ہوئے۔ پھر تو آپ نے اپنے کمال علم و فضل اور خلوص نیت کو اس مقصد کے لیے وقف کر دیا کہ اسلام کو ہندوؤں کے مشرکانہ عقیدوں اور ان کے ساتھ ہی فلسفہ وحدت الوجود جسے بہت سے ذہین و یدانتی فلسفہ وحدت وجود سے منطبق کرتے ہیں پاک کیا جائے۔ انہوں نے اکبر کے ذہنی انتشار کی کیفیتوں اور خالص اسلام کو کمزور کرنے کی کوششوں کے ساتھ ساتھ علماء اور اونچے طبقے کے لوگوں کی کمزور طبی اور نام نہاد صوفیوں کے الحاد کی مذمت بھی کی۔ اپنے زبانی مباحث اور اپنے مکتوبات، عمرہ اور دینی افکار کے رہنماؤں کو لکھے جانے والے خطوط کے توسط سے آپ نے اپنے پیغام کو طبقہ خاص میں خاص طور پر عام کیا۔ انہوں نے اکبر کی حکمت عملیوں کی بڑی شد و مذمت کی۔ حضرت مجدد نے اسلام اور ہندو مت کے درمیان حائل ہونے والی وسیع و ناقابل عبور خلیج کی نہایت پر زور انداز میں وضاحت کی اور اس ضمن میں کسی سمجھوتے کو قبول نہ کیا۔ انہوں نے ابن العربی کے فلسفہ وحدت الوجود کو رد کرنے اور ان کے مقابل فلسفہ وحدت الشہود پیش کر کے تصوف اور خالص پاکیزہ اسلام کے درمیان پیدا ہو جانے والی خلیج کو پاٹنے کی کوشش بھی کی۔ ان کو اصرار تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنت کے ساتھ بلا چون و چراغ ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ اقبال نے بجا طور پر انہیں ایسی شخصیت قرار دیا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اکبر کی اور بعض صوفیہ کی ضدین کو جمع کرنے کی کوشش میں مضمر خطروں سے آگاہ کر دیا۔ شاہ ولی اللہ وہ عظیم افتادہ جو 18ویں صدی میں مسلمانوں پر پڑی اور اس کے نتیجے میں ان پر جو اخلاقی زوال آیا، ان کی مثال برصغیر میں اسلام کی اس سے پہلے کی تاریخ میں نہیں ملتی تھی۔ جب تک برصغیر میں مسلمانوں کی سیاسی غلبہ قائم رہا، انہیں جداگانہ طور پر منظم کرنے کی ضرورت محسوس نہ ہوئی تھی۔ 16ویں صدی کے بیشتر دینی رہنماؤں کو دینی اصولوں کی عمومی اصلاح کی فکر لاحق تھی، کیونکہ انہیں اندیشہ تھا کہ مسلم معاشرے میں ہندوانہ تصورات داخل ہونے کے آثار پیدا ہو رہے تھے۔ لہٰذا صرف اس وقت جب یہ احساس ہوا کہ مسلمانوں کی سیاسی قوت کو نقصان پہنچا ہے اور اس نقصان کا ان کی اقتصادی زندگی پر اثر پڑ رہا ہے، زیادہ جامع مذہبی اصلاحی طریقے نمودار ہوئے۔ وہ شخص جس نے پہلے پہل مسلمانوں کی قوت کی تباہی کے اسباب کی طرف توجہ دی، وہ شاہ ولی اللہ تھی۔ اس وقت بڑھتی ہوئی مایوسیوں اور ظلمتوں کی فضا تھی جب تیسرے مکتب فکر کے بانی شاہ ولی اللہ زندگی کے میدان میں آگے بڑھے۔ وہ اس دور کے انتہائی ضابطی سوچ اور تعمیری ذہن کے رکھنے والے مفکر تھے۔ انہیں سیاسی حقائق کا واضح اور ادراک بھی حاصل تھا۔ انہوں نے مسلم سیاست کی نئی تعمیر کے لیے نئی نظریاتی بنیاد وضع کرنے کی کوشش کی۔ شاہ ولی اللہ 21 فروری 1703 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شاہ عبد الرحیم اپنے علم و فضل اور پارسائی کی بنیاد پر بڑے احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد کی مشفقانہ نگرانی میں 15 برس کی عمر میں ہی
رسم تعلیم مکمل کر لی اور اس کے بعد انہیں سلسلہ نقش بندیہ میں شامل کر لیا گیا۔ آج تک اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک